بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے خمر کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ خمر، اس کی تعریف کیا ہے۔ خمر جیسے اردو کے اندر ہم شراب کے نام کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، تو اس کی جو تعریف ہے تو اس کے اوپر علماء کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق یعنی خمر کے متعلق حرمت کا حکم نازل فرما رکھا ہے، جو تدریجی طور پر حرمت تک اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ تو اب اس کے بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے تو اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خمر انگور کے کچے شیرے کو کہا جاتا ہے جس وقت اس میں نشہ ہو جائے اور جاگوں سے ابل جائے، جبکہ صاحبین کے نزدیک جاگوں سے ابلنے کی شرط نہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاگوں سے ابلنا بھی اس کے اندر شرط ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ جاگوں سے ابلنا یہ شرط نہیں، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ ان تینوں کا قول یہ ہے جس شربت کا زیادہ پی لینا نشہ کرتا ہو وہی خمر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خمر خاص اسی کا نام ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ اہل لغت کے نزدیک مشہور ہے، اور اسی وجہ سے اسی شربت میں اس کا استعمال مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور نشہ کی چیزوں کے اور نام مشہور ہیں، جیسے مثلث ہے، طلاء منصف ہے، بازق وغیرہ، یہ مختلف نشہ آور چیزوں کے مختلف نام ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ خمر کا لفظ خاص اس مشروب کے لیے مشہور ہوا کہ جس کی اہل لغت نے وضاحت کر لی۔ تو جمہور کا قول یہ ہے کہ لغت میں خمر اس چیز کا نام ہے جس جو انسان کی عقل کو خبت کر دے، یعنی عقل کو زائل کر دے، عقل کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو یہ جمہور کے نزدیک اس کی تعریف بنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ خمر کی حرمت نازل ہوگی، اور خمر ان 5 چیزوں سے بنتی ہے، انگور ہے، کھجور، گیہوں، جو، شہد، اور خمر اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو خراب کر دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پھر اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، شہد، ان سب چیزوں کی خمر ہوتی ہے، اور اسی بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوعاً اسی طرح مروی ہے۔ اس کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمد نے ایک روایت نقل کی، اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نشہ کرنے والی ہر چیز سے منع کرتا ہوں، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز خمر ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ انگور، کھجور، شہد، جوار، ان سب چیزوں سے خمر بنتی ہے، اور جو ان میں سے نشہ لائے وہی خمر ہے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نشہ کی چیز خواہ تھوڑی ہو یا بہت، سب حرام اور ناپاک ہے، اس کے پینے والے کو شریعت کے موافق سزا دی جائے گی، نہ اس کا بیچنا وغیرہ جائز ہے، نہ اس کو تلف کر دینے والے پر اس کا تاوان لازم آتا ہے۔ ہاں، اس اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ فرق رہے گا کہ انگور کے کچے شیرے کے علاوہ جو اور گیہوں وغیرہ کی شراب کو حلال سمجھے گا، اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر اسے کہیں گے جو چیز نص سے ثابت ہے، اور نص کے اندر جس چیز کی تعریف آ رہی ہے، تو اس چیز کو حلال سمجھنے والا وہ کافر کہلائے گا، جبکہ باقیوں کا اگر کوئی حلال اسے سمجھے گا تو اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھا خمر کی تعریف کے حوالے سے اور اس کے حکم کے حوالے سے۔